دل میں نیکی کے جذبات پیدا کرنے والی یہ سبق آموز کہانی آئرلینڈ کے ممتاز ادیب آسکر وائلڈ کی ہے۔ اس کا عنوان ہے دی سیلفش جائنٹ یعنی خود غرض دیو۔ یہ کہانی بچوں کے ذریعے ناراضگی کو خوشیوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اس کا خلاصہ تعلیمی مقاصد کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ نام سے یہ کہانی بھاری بھرکم لگتی ہے لیکن ہے یہ ہلکی پھلکی۔ اس کہانی کا مرکزی کردار ایک دیو ہے۔ وہ اپنے دوست کے ہاں 7 سال گزارنے کے بعد اپنے محل میں جب واپس لوٹتا ہے تو اسے یہ دیکھ کر سخت غصہ آتا ہے کہ اس کے خوبصورت باغ میں بچوں نے ادھم مچا رکھا ہے۔ اسے یوں لگا کہ بچوں نے اس کے باغ کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، چنانچہ وہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے انہیں وہاں سے نکال دیتا ہے اور باغ کے گرد ایک اونچی دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ باغ کی نئے سرے سے تزئین و آرائش کرتا ہے اور پھول کھلنے کے لیے بہار کے موسم کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہار کے موسم میں جب ہر طرف درخت پھولوں سے بھر جاتے ہیں، دیو کے باغ میں نہ تو درختوں پر پھول کھلتے ہیں اور نہ ہی پرندے چہچہاتے ہیں، بلکہ ہر طرف ایک ویرانی سی چھائی رہتی۔ دیو پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ بڑے جتن کرتا ہے لیکن باغ کی ویرانی نہیں جاتی۔ وہ اسی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے کہ ایک دن جب صبح اس کی آنکھ پرندوں کی چہچہاہٹ سے کھلتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ بالآخر اس کے باغ میں بھی بہار آ گئی۔ باہر نکل کر دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ دیوار میں ایک شگاف پڑ گیا ہے، جس سے باغ میں داخل ہو کر بچے درختوں پر چڑھ گئے ہیں اور ہر وہ درخت جس پر ایک بھی بچہ بیٹھا ہے پھولوں سے لدا ہوا ہے اور اس پر پرندے چہچہا رہے ہیں۔ دیو نے دیکھا کہ باغ کے ایک کونے میں البتہ جہاں ایک چھوٹا سا بچہ درخت پر چڑھ نہیں پا رہا، وہاں اب بھی ویرانی ہے۔ یہ دیکھ کر دیو سارا معاملہ سمجھ گیا۔ اسے اپنے رویے پر بڑی ندامت ہوئی اور اس نے آگے بڑھ کر بچے کو گود میں لے لیا۔ بچہ بھی خوش ہوا اور اس کے سینے سے چپٹ گیا۔ دیو نے اسے درخت پر بٹھایا اور ہتھوڑا لے کر باغ کی دیوار گرا دی۔ کئی برس گزر گئے۔ دیو روز بروز بوڑھا اور کمزور ہوتا چلا گیا۔ وہ روز بچوں کو کھیلتے دیکھ کر خوش ہوتا۔ وہ اس چھوٹے بچے کو بہت یاد کرتا تھا جو اس کے سینے سے لپٹ گیا تھا لیکن دوبارہ کبھی نظر نہیں آیا۔ پھر یہ ہوا سردیوں میں ایک دن جب ہر طرف خزاں کا راج تھا۔ دیو صبح باہر نکلا تو اس نے دیکھا کونے والے اس درخت پر جہاں وہ بچہ اسے ملا تھا سفید پھول کھلے ہیں اور بچہ جو ویسا کا ویسا ہی تھا وہاں اس انداز سے کھڑا ہے کہ گویا اس کا انتظار کر رہا ہو۔ دیو جو بہت کمزور اور لاغر ہو چکا تھا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا جب وہاں پہنچا تو بچہ اسے دیکھ کر مسکرایا اور بولا، اے نیک دل دیو، ایک دن تم نے مجھے اپنے باغ میں جگہ دی تھی، آج میں تمہیں باغ رحمت یعنی جنت میں لے جانے آیا ہوں۔ اس دن جب بچے دوپہر کو باغ میں کھیلنے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دیو ابدی نیند سو رہا تھا اور اس کا جسم سفید پھولوں سے ڈھکا ہوا تھا۔